سورج مصر کے آسمان پر آگ کی گیند بن چکا تھا۔ ریت کے ذرے جیسے جلتے ہوئے سونے کے ٹکڑے بن گئے تھے۔ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ریت پر چلتے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز ایک عجب موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ ہوا میں کھجور کے درختوں کی خوشبو گھل رہی تھی۔ دور افق پر کچھ پرندے اڑ رہے تھے، شاید کسی نخلستان کے قریب۔ امیر بن زید اونٹ کی پشت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی آواز نکلتی ہے، الحمدللہ، ہر قدم پر تیرا نام، ہر سانس میں تیرا ذکر۔ قافلے میں 12 اونٹ، 6 مرد اور ایک عورت، زینب بنت زید۔ سفر کا مقصد قاہرہ سے صحرائے فسطاط تک تجارتی راستہ کھولنا۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں، ریت کی ہوا تیز ہو جاتی ہے۔ کعب چیختا ہے، امیر، آندھی آ رہی ہے، خیمے مضبوط کرو۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرے، ریت کا طوفان ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ریت کے ذرات خنجر بن کر چہروں پر لگنے لگتے ہیں۔ اونٹ بدک کر مختلف سمتوں میں بھاگنے لگتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں، مگر صرف شور سنائی دیتا ہے۔ زینب اونٹ سے گرتے گرتے بچتی ہے۔ ریت کے اندر ہاتھ رکھتی ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی آواز ٹوٹتی ہے، بھائی کہاں ہو؟ اللہ مدد فرما۔ امیر اونٹ سے کودتا ہے، پگڑی کو چہرے پر لپیٹ کر بہن کی آواز تلاش کرتا ہے۔ ریت کے سمندر میں وہ بہن کی کلائی پکڑ لیتا ہے۔ طوفان کچھ دیر بعد رک جاتا ہے۔ آسمان صاف ہوتا ہے، مگر ریت ہر طرف پھیلی ہے۔ قافلے کے نصف اونٹ اور لوگ غائب ہیں۔ مشکیزیں خالی، کھانا تھوڑا سا۔ سالم کہتا ہے، امیر، راستہ کھو چکے ہیں، کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ امیر آسمان کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، جب سب راستے مٹ جائیں تو اللہ کا راستہ باقی رہتا ہے۔ اونٹوں کو اکٹھا کرتا ہے، زینب کو تسلی دیتا ہے اور قافلے کو آگے بڑھاتا ہے۔ 2 دن تک وہ لوگ ریت، بھوک اور پیاس کے درمیان چلتے ہیں۔ رات کو وہ لوگ آسمان کے ستاروں سے سمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تیسرے دن کی صبح سورج کی روشنی میں امیر کو کچھ سبز دکھائی دیتا ہے۔ دور کہیں کھجوروں کے درخت چمک رہے تھے۔ زینب کہتی ہے، بھائی شاید وہ پانی ہو۔ وہ لوگ تیزی سے اس طرف بڑھتے ہیں۔ جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو وہاں ایک پرانا نخلستان ہے، درمیان میں ایک کنواں، کنارے پر 2 ٹوٹے ہوئے خیمے اور کچھ بوسیدہ برتن۔ امیر اونٹ سے اترتا ہے، پانی نکالتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ ریت کے تھکے چہرے شاداب ہو جاتے ہیں۔ زینب کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کرتی ہے۔ امیر کہتا ہے، اللہ کی نشانی ہے، جہاں بندہ گم ہو وہیں رب و رہنمائی دیتا ہے۔ اچانک پس منظر میں کسی کی مدھم تلاوت سنائی دیتی ہے۔ آواز کسی غار کی سمت سے آ رہی تھی۔ امیر چونکتا ہے۔ ریت کے پیچھے ایک سایہ حرکت کرتا ہے۔ وہ تلوار سنبھالتا ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ زینب پیچھے سے بولتی ہے، بھائی ہوشیار رہنا۔ جب امیر غار کے دہانے تک پہنچتا ہے تو اندر ایک بوڑھا شخص نظر آتا ہے۔ لمبی سفید داڑھی، سبز چغا، لکڑی کا عصا ہاتھ میں، آنکھوں میں نور اور لبوں پر قرآن کی آیتیں۔ امیر حیران ہو کر دیکھتا ہے۔ بوڑھا شخص مسکراتا ہے، بیٹے، تم وہ نہیں ہو جو راستہ کھو گئے ہو، بلکہ تم وہ ہو جنہیں راستہ دکھایا گیا ہے۔ یہ تھا شیخ ابراہیم، وہ عالم جو اگلے حصے میں امیر کو ایک روحانی سفر پر لے جائے گا۔ پہلا حصہ ختم ہوتا ہے ریت کی خاموشی، کھجوروں کی چھاؤں اور اللہ کی قدرت کے احساس کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ کو اس طرح کی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کو ملتی رہیں۔ آپ کا ایک لائک اور کمنٹ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ شکریہ۔